اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ محترم حاضرین و ناظرین، یہ سورہ فاتحہ کی بہت اہم آیت ہے۔ آیت کے پہلے ٹکڑے میں جس میں ہم عہد اور اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کا کیا تصور قرآن مجید پیش کرتا ہے اور اس عبادت کا کیا مفہوم ہے، ہم اس مختصر نشست میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ یہ عبد سے بنا ہے اور عبد کے معنی غلام کے ہوتے ہیں۔ عبادت کا صحیح مفہوم اور صحیح تصور ہمیں اس وقت سمجھ میں آئے گا جب ہمارے سامنے غلامی کا تصور ہو کہ دنیا میں جب غلامی تھی اس وقت غلاموں کا کیا حال تھا۔ یعنی جب کوئی شخص کسی کی ملکیت میں آ جاتا تھا تو پھر اس کی اپنی پسند و ناپسند، اپنی مرضی اور نامرضی سب ختم ہو جاتی تھی اور وہ اپنے آقا کی اور اپنے مالک کی غلامی اور بندگی میں لگ جاتا تھا۔ اس کا مالک جو کہتا تھا وہ اسے کرنا ہوتا تھا اور جس سے روکتا تھا اس سے رک جانا ہوتا تھا۔ اس میں کسی طرح کی لیت و لال اور کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنی ہوتی تھی۔ تو یہ تصور جو غلامی کا پہلے تھا، یہ اگر ہمارے سامنے ہو تو ہم اس آیت کا صحیح طور پر اس کا مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح اس لفظ کا مفہوم سمجھ لینے کے بعد عبادت کا جو صحیح تصور ہے کہ مکمل اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کرنا، لفظ عبادت کے مفہوم کو سمجھ لینے کے بعد قرآن مجید میں بیشتر مقامات پر جو اس لفظ کا تذکرہ آیا ہے ہم اسے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لفظ کو کثرت سے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اسی طریقے سے دوسری آیات میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے مومنین کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے مومنو تم رکوع کرو، سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے ایک جگہ بنی نوح سے اپنی عبادت کا عہد لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے بنی آدم کیا ہم نے تجھ سے عہد نہ لیا تھا کہ تو شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ دوسری جگہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ حکم اور فیصلہ ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور دوسری جگہ بہت صاف لفظوں میں مقصد انسان کے مقصد تخلیق اور اس کا مقصد وجود بیان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی ترجمانی اس شعر میں فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور جن کو جو پیدا کیا ہے وہ صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم دیا ہے تو اس تعلق سے اگر ہمارے سامنے عبادت کا جو صحیح تصور اور صحیح مفہوم ہے اگر ہمارے سامنے رہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جزوی عبادت کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے یا جبری اور مجبوری جو عبادت ہوتی ہے اس کا مطالبہ نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایسی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے جس میں اطاعت ہو، جس میں محبت ہو اور جس میں اخلاص ہو۔ تو عبادت کی یہ شرائط ہیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں
تو مکمل اطاعت اور مکمل سپردگی کے ساتھ کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی مکمل نہیں ہے، اس کی اطاعت اور بندگی میں نقص ہے، یا ہم کچھ بات مانتے ہیں اور کچھ احکام کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ چیز اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں کو اور بعض احکام کو مانتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو، بعض کو چھوڑ دیتے ہو؟ جو شخص یہ رویہ اختیار کرے گا اس کا دنیا میں یہ بدلہ ہوگا کہ اسے ذلیل و خوار کیا جائے گا، اور روز قیامت اسے شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مکمل اطاعت اور مکمل فرمانبرداری سے اس کی عبادت کریں۔ اسی طریقے سے عبادت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم محبت اور خلوص کے ساتھ اس کی عبادت اور بندگی بجا لائیں۔ اگر محبت نہیں ہے، خلوص نہیں ہے، تو وہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، کہ تم اللہ کی عبادت کرو دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، سن لو کہ یہ اخلاص کے ساتھ یہ خالص دین اللہ کا حق ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ قرآن مجید میں ہمیں اپنی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، اس کا حکم دے رہا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم انبیائی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، تو وہاں بھی ہم پاتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کے جو بنیادی تعلیم رہی ہے، یا جو بنیادی حکم انہوں نے اپنے فالورز کو اور اپنے قوم کو دیا، وہ یہی تھا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کیا میری قوم کے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تیرا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے قرآن مجید اپنے پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف آئیں اور اس کی عبادت مکمل اطاعت اور پورے خلوص اور محبت کے ساتھ کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔